میرے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئی، آ کے عرض کرنے لگی انی اسرعو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آقا تکلیف بڑی سخت ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، فدعوا اللہ لی ان یعافینی، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے صحت دے دے۔ صحابیہ کا عقیدہ دیکھیں کتنا پیارا عقیدہ ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئی ہے، تمام انبیاء کے امام کے پاس آئی ہے، جن کی شان سے زیادہ کسی کی کائنات میں شان نہیں ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، جن کی شان اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے کیا عرض کر رہی ہے؟ ادعو اللہ ان یعافینی، آقا دعا آپ نے کرنی ہے، میرا عقیدہ ہے شفا مجھے میرے اللہ نے دینی ہے۔ آج بناؤ صحابہ جیسا ایمان، لے کے آؤ صحابہ جیسا ایمان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں ایمان مجھے ویسا چاہیے جیسے ابو بکر ایمان لے کے آئے، مجھے ایمان ویسا چاہیے جیسے عمر ایمان لے کے آئے، مجھے ایمان ویسا چاہیے جیسے عثمان ایمان لے کے آئے ہیں، جیسے میرے محبوب کا علی ایمان لے کے آئے ہیں، جیسے میرے محبوب کا بلال ایمان لے کے آئے ہیں، جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جائیں، اگر چاہتے ہو ہدایت یافتہ بن جائیں، اگر چاہتے ہو دنیا میں کامیابیاں مل جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں صحابہ جیسا ایمان لانا تمہارا کام ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرنا پھر میرا کام ہے۔ صحابہ جیسا عقیدہ بناؤ، کتنا پیارا عقیدہ ہے۔ آقا ادعو اللہ یعافینی، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، دعا آپ نے کرنی ہے، شفا مجھ کو میرے اللہ نے دینی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ان شئتی دعوت اللہ، اے میری صحابیہ اگر آپ چاہتی ہو، اگر آپ کہتی ہو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، دعا کر دوں گا، اللہ آپ کو شفا دے دے گا، اللہ آپ کو صحت دے دے گا، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ میرے محبوب فرمانے لگے وَإِن صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ، ہاں ایک آپشن اور بھی ہے میری صحابیہ، اگر دعا نہ کرواؤ گی نا، اگر صبر کرو گی اس تکلیف پہ، اس بیماری پہ صبر کرو گی، آقا فرماتے ہیں پھر میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو اللہ سے جنت لے کے دوں گا۔ صحابیہ نے جب جنت کا نام سنا ہے، جنت کا اس قدر شوق تھا دل کے اندر، جب جنت کا نام سنا سارے دکھ بھول گئے ہیں، ساری بیماریاں بھول گئی ہیں۔ بیماری بہت بڑی ہے، آج بھی بیماری لگ جائے نا، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری ساری جائیداد لگ جائے، میرا سارا مال لگ جائے، سارا کچھ لگانے کے لیے تیار ہوں، مکان بیچنے کے لیے تیار ہوں، گاڑیاں بیچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری جان بچنی چاہیے، اس بیماری سے مجھے نجات ملنی چاہیے، شفا ملنی چاہیے۔ صحابیہ کا بھی تو ظاہر ہے صبر تھا، صحابیہ کو بھی تو تکلیف ہوتی ہوگی نا، کتنی تکلیف ہے۔ انی اسرعو، آقا بے ہوش ہو کے گلی محلے میں گر پڑتی ہوں، آقا میرا پردہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن جب جنت کا نام سنا ہے، جنت کا شوق اس قدر دل میں موجود ہے، عرض کرنے لگی آقا آپ نے اب میرے لیے دعا نہیں کرنی، میں صبر کر کے اللہ سے جنت لینا چاہتی ہوں، آقا میں جنت لوں گی، میں صبر کروں گی، اسی بیماری کے ساتھ آقا زندگی بسر کر لوں گی، لیکن آپ مجھے گارنٹی دیں، آپ مجھے اللہ سے جنت لے کے دیں گے۔ میرے محبوب کی صحابیہ جانے لگی، یاد آیا پھر واپس آ گئی، عرض کرنے لگی آقا ایک دعا میرے لیے ضرور کر دیجئے، جب میں بے ہوش ہو کے گلی میں گرتی ہوں نا، مجھے دوڑنا پڑتا ہے، آقا میرا پردہ خراب ہو جاتا ہے، بیماری برداشت ہے، تکلیف برداشت ہے، لیکن آقا میں یہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ مجھے کوئی اور انسان دیکھے، مجھے کوئی دیکھے، آقا میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے، آقا میرا پردہ خراب ہو جاتا ہے، میرے لیے یہ دعا ضرور کر دیجئے، آقا جب بھی مجھے دورہ پڑے میرا پردہ خراب نہ ہو، میرا پردہ کبھی بھی خراب نہ ہو۔ آج بھائی آج اپنی بھی صورتحال دیکھ لو، آج مسلمان کس طرف جا رہے ہیں، آج مسلمانوں کے اندر بے حیائی کتنی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے والے ہیں،
अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब दुनिया में भी है, दर्दनाक अजाब आखिरत में भी है। जो मुसलमान होते हैं, भाई माजरत के साथ मुझे माफ करना, जो मुसलमान होते हैं वो टिक टाक नहीं बनाते हैं। जो मुसलमान हो, जो मुसलमानों के बेटे और बेटियां होती हैं, भाई वो फेसबुक पर आके नाचते नहीं हैं, वो चंद पैसों की खातिर अपनी इज्जत का, अपनी हया का, अपने ईमान का सौदा नहीं करते हैं। क्यों? मेरे महबूब का फरमान है अल हया वल ईमानु कुरिना जमिया। आका फरमाते हैं हया और ईमान जहां भी हो साथ साथ होते हैं। जिस दिल में ईमान है वहां हया भी है, जहां हया मौजूद है वहां ईमान भी मौजूद है। आका फरमाते हैं जब इनमें से एक चीज निकल जाए, हया निकल जाए, आका फरमाते हैं ईमान खुद ही निकल जाता है, ईमान खुद ब खुद निकल जाता है। आज पर्दा करवाते हैं बेटियों को, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन माजरत के साथ जैसे ही शादी का मौका आना है, लड़के भी जमा हैं, लड़कियां भी जमा हैं, वही जवान बेटियां जो घरों में जिन पे सख्ती की जाती है पर्दे के मामले में, जैसे ही शादी का मौका आना है वही बेटियां खड़ी हैं मैरिज हॉल के दरवाजे पे। नौजवान लड़के मैरिज हॉल में दाखिल हो रहे हैं, उनके ऊपर फूल फेंकती नजर आ रही हैं, वही नौजवान लड़के जमा हैं, लड़कियां भी जमा हैं, मखलूत माहौल है। भाई किसने आपको इजाजत दी है? कहां से आपने पढ़ लिया है? कहां से आपने सीख लिया है कि जब शादी का मौका है तो जो मर्जी करो, शादी का मौका है तो पर्दा खत्म कर दो? नहीं मोहतरम भाइयों, अपने आप को ईमानदार बनाओ, हया वाले ईमानदार बनो। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाते हैं, फरमाया उनके लिए दर्दनाक अजाब दुनिया में भी है, दर्दनाक अजाब उनके लिए आखिरत में भी है। अर्ज करने लगी आका आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरा पर्दा कभी भी खराब ना हो। मेरे महबूब ने उसके लिए दुआ कर दी है। सहाबा बयान करते हैं फिर उसके बाद उस औरत का पर्दा कभी भी खराब नहीं था हुआ, कभी भी उस सहाबिया का पर्दा खराब नहीं हुआ। अल्लाह ने उसके पर्दे की हिफाजतें फरमाई हैं। सहाबा इकराम आपस में बातें किया करते थे, एक दूसरे से कहा करते थे, बातें किया करते थे। जिसने भी दुनिया के अंदर चलती फिरती जन्नती औरत देखनी है वो इस औरत को देख ले, इस औरत को मेरे महबूब ने जन्नत की जमानत दी थी। सहाबिया के दिल के अंदर इतना शौक था जन्नत का, इतना शौक है जन्नत का।